بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیریت سے ہوں گے. جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی جا رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے اور پریشان کن ہے. جن لوگوں نے ہمیں ایک ڈیفالٹنگ اکانومی سے بچانا تھا, ایک طالبان خان سے بچانا تھا, جنہوں نے ہمیں ایک نئی ترقی کے دور میں لے کے جانا تھا, اگر ہم ان کے دور کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. ڈی جی ایس پی آر کے بقول 32 دہشت گرد کے پی اور بلوچستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں مارے گئے. یہ نمبر ان اٹ سیلف خوفناک ہے کہ اتنی بڑی نوعیت کے حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. ڈی ایس پی امنگ 11 پولیس مین جو شہید ہوئے ہیں ہنگو کے اٹیک کے اندر, یعنی کہ ہمارے ہاں بھی کیجولٹی کاؤنٹ بہت ہائی جا رہا ہے. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈی CRSS نے شو کیا کہ کے پی اور بلوچستان ایپی سینٹرز آف وائلنس تھے, ود دا فارمر ریکارڈنگ ایز دا ورسٹ ہٹ ریجن ڈیورنگ دا سیکنڈ کوارٹر آف 2026. یعنی کہ آپ نے آپریشنس کیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کیے, آپ نے وہاں پہ انفلٹریشن کی, گورنمنٹس اپنی مرضی کی بلوچستان میں لگائیں, رزلٹ نہیں آ پا رہا. کے پی کی جو وائلنس کی سچویشن بنی ہوئی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے. وہاں پہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ اور ان کے ادارے کلیش میں ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے اور نون اور پی پی کی فیڈرل میں, وہاں پہ ایک تناؤ ہے. دہشت گرد تنظیم TTP کی وجہ سے ایک اور تناؤ ہے. افغانستان سے مراسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک اور تناؤ ہے. تو 3 لیئرز اور 3 ڈائمینشنز وہاں پہ کھلے ہوئے. اب اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبلٹی لینے کے بجائے پاس دا پارسل کھیلتی ہے. وہ کہتی ہے ہمیں لوکل گورنمنٹ کچھ نہیں کرنے دیتی. وہ کہتی ہے پچھلا جو لیڈر تھا عمران خان, اس نے دہشت گردوں کو پناہ دی تھی. یہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. بنیادی طور پہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے امریکن وار آن ٹیرر سے, جو پاکستان نے انڈرٹیک کی مشرف دور میں. اس کے بعد بھی آپریشنز کنٹینیو ہوئے, ڈرون سٹرائکس ہوئیں, اور وہ ڈرون سٹرائکس کنکلوڈ ہوئیں عمران خان کے دور میں, جس کی وجہ سے ایک سینس آف ریزینٹمنٹ ہے. صرف اگر آپ تیرا ویلی دیکھیں تو وہاں پہ فیملیز کا ریٹرن ٹو دیئر ہاؤزز جو آپریشنز میں ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ اکتوبر 10 کو. جرگے نے اگری کیا آن فیز ریپیٹریشن, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ واپس جائیں گے. افیکٹیز کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں, کہ ناؤ دیز ہاؤزز آر سیف فار اس ٹو لیو. یہ پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ کرائسسز ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان بلوچستان اینڈ کے پی ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ڈی جی ایس پہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں ان معاملات پہ تو وہ بتاتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ ملٹیپل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, رزلٹس نہیں آ رہے. ان دہشت گرد تنظیموں کو ساتھ جوڑا جاتا ہے عوامی تحریکوں کو بھی, BYC ہوگی, PTM ہوگی, اور بتایا جاتا ہے کہ دے ایکٹ ایز فیولنگ ایجنٹ فار دا سچویشن, یعنی کہ تیل ڈالنے والا کام کرتے ہیں. اگر ان علاقہ جات میں ہم لوکل گورنمنٹس دیکھیں تو وہاں پہ گورننس بھی نہیں ہے, اسپیشلی بلوچستان میں. تو ہم نے ایک ریجن دیکھا بلوچستان کا اور کے پی کا جہاں پہ ایئرز آف ٹرمائل ہوا, اور آج لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ سرکاری افسر, سیکیورٹی فورسز, عام شہری سیکیور نہیں ہے. اسی دوران آزاد جموں کشمیر ہو رہا ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان اور کے پی کی پرابلمس اوور نائٹ نہیں بنی, دے ہیپن اوور ڈیکیڈس. کہ انیشلی وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی تھی, لوگ رائٹس مانگتے تھے, ہم ان کو ایجیٹیٹرس کہتے تھے, اینٹی اسٹیٹ کہتے تھے, اینٹی نیشنل کہتے تھے. پھر وہی چیز سنو بال کر کے آج اتنا بڑا جنت کھڑی ہوئی ہے, اور بالکل ان فالٹ لائنس کو یوز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ایجنسی کی طرف سے آپ کے ملک میں دنگے فسادات کروانے کے لیے. یہ نیچرل ہوتا ہے, آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں دشمن ملکوں کی فالٹ لائنس. تو اگر انڈیا یہاں پیسے لگا رہا ہے یہ سرپرائزنگ نہیں ہے, اگر موساد یہاں پیسے لگا رہا ہے, CIA یہاں پیسے لگا رہا ہے, تو یہ بھی سرپرائزنگ نہیں ہے. بنیادی طور پہ گھر کے مسئلے کو ہم نے سڑک پہ لے آئے, یعنی انٹرنل پرابلم کو ہم سڑک پہ لے آئے ہیں تاکہ پوری دنیا تماشا دیکھے. اور آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. دنیا بھر کو ہم بتاتے تھے کہ آزاد کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سمپلسٹک ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں اور آزاد کو دیکھیں. مقبوضہ کشمیر میں وہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی, اور آزاد کشمیر میں تو یہ ہمارے سروں کا تاج ہے, ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں. اور آج بالکل ہی سچویشن فلپ ہوگی. 6 لیبررز کی لاشیں ملی ہیں گولیوں سے بھری ہوئی. 6 مزدور, روزگار کمانے والے, محنت کرنے والے. کہاں سے؟ تربت سے. یہ تربت وہ ہے جو CPEC کے زمانے میں ایک بہت کرٹیکل پوائنٹ تھا, رائٹ نیکسٹ ٹو گوادر, بارڈرنگ دی ایران سائڈ. یہاں سے ٹریڈ ہونا تھا. جو آپ کی آئل گیس پائپ لائن تھی اس کے اندر سے بھی اس کے بڑے فوائد ہونے جو ایران کے ساتھ بننے تھے. آج کیا سچویشن ہے کہ 6 لیبرر وہاں سے
شہید ملتے. لیبرر کہاں سے ہیں؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے. وکٹمز کون کون تھے؟ ارشد فرام لودھرا، محمد تیمور، محمد وزیر، محمد پرویز فرام بہاولپور، امجد فرام بنیر، یحییٰ فرام سوابی. یعنی کہ آپ کے کنٹرول میں وہاں چیزیں نہیں ہیں. یہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوئی ہے کلنگ ان 5 دنوں بعد جب 5 نان لوکل لیبرلز مارے گئے تھے بلوچستان کے مشکیل ایریا آف وشوک میں. یعنی کہ چند دنوں کے اندر 11 لوگ جو پاکستانی شہید ہو گئے تھے. اس سے تھوڑا عرصہ پہلے آرم ٹیررسٹ نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈی ایس پی رکنی کو کڈنیپ کیا تھا along with 2 police personnel کھٹا چوکی ایریا ان برہان. آفٹر ڈی ایس پی کلنگ دا ڈی ایس پی the kidnappers freed both police personnel. یعنی ڈی ایس پی لیول آپ کا بندہ وہاں مارا گیا. اس کا رسپانس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا؟ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. باہر بڑی شدید طوفان بھی آیا ہوا ہے، یالہ باری بھی ہو رہی ہے، تو وہ ایسے ایک باہر بڑا نا ایسے ایک خوفناک سا ماحول بنا ہوا ہے. تو خیال آیا جارج آرویل اور اس کے ناول 1984 یا 1984 کا. ظاہری بات ہے آپ لوگ کان پک چکے ہیں، یہ میں سنا چکا ہوں کتنی بار اسی ایک ایڈ کے اندر. لیکن مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جارج آرویل کون تھے اور یہ 1984 کا ناول ان کا اتنا کیوں اہم ہے، اور خاص طور پہ آج کے ہائپر سرویلنس کے دور میں جب سرکاریں پریکٹیکلی ہر فیسٹ انسانوں کی پرائیویٹ لائف کا اس کا حصہ بن چکی ہیں. اس طرح کے دیگر جو بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں انسانوں کے اور معاش کے اور سیاسیات کے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کتابوں کے تناظر میں، اعلیٰ فلموں کے تناظر میں، اور اس مختلف میوزک اور آرٹ اور لٹریچر کے کانٹیکس کے اندر. تو آپ ایسی ایک کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ایون میٹرکس کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا بک کلب دا کلب اس کی ممبرشپ پرچیز کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو دیئر. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب جو کئی ہیٹس پہنتے ہیں، وہ سی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین کے، سی ڈی اے کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، پی سی بی کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور ملک کی سیکورٹی کا بھی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. وہ ملتے ہیں آصف علی زرداری سے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ایک فگر ہیڈ پوزیشن ہوتی ہے کہ جناب میں آپ کو سیکورٹی بریفنگ دیتا ہوں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو سب سے بڑی، موسٹ ڈیموکریٹک، سب سے پرانی، پی 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 کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کے لیے شہادتیں دی، نون لیگ کہتے ہیں ہم نے اتنے آمریت کے خلاف لڑا ہے، وہ کیا ڈسکس کر رہی ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا موڈ ماحول. یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار، فوجی اہلکار، رینجر کے اہلکار، عام شہری، کاروباری لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو دا موڈ آف دا نیشن کیا ہے؟ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہوا ہے وہ فراڈیلنٹ ہے، اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اور ہم ہر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل راستہ استعمال کریں گے اپنی سیٹیں واپس لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ 30 پولنگ اسٹیشنز کا ایویڈنس تو ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے. وہ ارج کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان ارریگولرٹیز کو چیک کرے. 30 آکوپائڈ پولنگ اسٹیشنز نے 99% ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا. حالانکہ اس دفعہ آزاد کشمیر کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ لو ہے، لیکن 30 پولنگ اسٹیشنز پہ 99% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. بلاول نے اتھارٹیز کو کہا کہ آپ انٹرنیٹ سروسز مظفر آباد میں واپس لائیں لوکل ریزیڈنٹس کے لیے تاکہ حقیقی تصویر وہاں سے آ سکے باہر. اب یہ بلاول صاحب نے باتیں کی، اس کا رسپانس کیا آیا؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ رونا بند کریں اور کھلے دل سے کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ مانیں. ویسے یہ بات پی ٹی آئی والے بھی کرتے تھے، یہ کچھ نہیں ہوتا، کھلے دل سے مینڈیٹ مانیں. انہوں نے ارج کیا پی 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 کو کہ وہ فوکس کرے گورننس پہ انسٹیڈ آف لیولنگ ریگنگ ایلیگیشنز. مریم نے ارج کیا پی 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 کو کہ وہ ایکسیپٹ کریں آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز گریسفلی. پنجاب کے سی ایم نے ریجیکٹ کیا کوئی بھی ریگنگ ایلیگیشنز اگینسٹ پی ایم ایل این. پیپل ناٹ اسٹیٹ ڈیسائڈ الیکشن ریزلٹس، پنجاب سی ایم. آئرنی کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے بیونڈ کیا لفظ ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ وہ حدیں پار ہو چکی ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شریفانہ حدیں ہوتی ہیں کسی بھی گفتگو کی، ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے، ہم وہ لمٹس پار کر چکے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، پاور انجوائے کر رہی ہیں، اور یہ پاکستان کے بندر بانٹ میں مصروف ہے. جی بھی چلا گیا پی 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 کو، آزاد جموں کشمیر چلا گیا بقول پہلے فیز آف الیکشنز کے پی ایم ایل این کو. لوز کس نے کیا؟ پاکستانی شہری. پاکستانی شہری شہید ہوا آزاد جموں کشمیر میں، چاہے وہ رینجرز کا ہو چاہے پروٹیسٹر کا ہو. پاکستانی شہری نے لوز کیا جب ریگنگ ہوئی گلگت میں. پاکستانی شہری نے لوز کیا جب کے پی میں ٹیررزم ہوئی، بلوچستان میں ٹیررزم ہوئی. تو اس اشرافیہ کی جو سوچ اور مینٹیلٹی ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. آپ کو ونز کیا بتائے جاتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، ہر جگہ سرخیاں چلیں گی ابھی کہ سعودی عربیہ نے $5 بلین ڈپازٹ پاکستان کے رول اوور کر دیں گے 3 سال کے لیے. یہ ون ہے.
سعودی عربیہ نے پیسے نہیں مانگے واپس اپنے, اور بتایا جائے گا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ شہباز شریف اور سعودی عربیہ کے ایسے ریلیشن شپس, آئرن کلیڈ ان کے اگریمنٹس ہیں. یہ تو ہمارے ملک کی سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. یہ کوئی شہباز شریف کی بالخصوص کوالٹی تو میں نہیں سمجھتا, اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. یہ ڈیولپمنٹ کنفرم کی فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے, وہ بھی اس کو گنیں گے کہ جناب میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا, بڑا اچھا کام کیا. ویسے اگر ہم ڈیٹ سروسنگ کا بریک ڈاؤن کریں فسکل ایئر 27 کا, 26 to 27 کا, تو ٹوٹل فورن ڈیٹ کی سروسنگ جو ہونی ہے وہ 21.5 بلین کی ڈالر, یہ ڈالر میں بتا رہا ہوں آپ کو. انٹرسٹ ری پیمنٹ ہونی ہے $3.5 بلین, ڈپازٹ ود SBP $12 بلین, کمرشل لونز ٹو بی ری فائنینس $3 بلین, ادر فورن ڈیٹ آبلیگیشنز $7 بلین. سعودی ڈپازٹس کا جو بریک ڈاؤن ہے $12 بلین کے جو ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں, وہ SBP کے پاس $8 بلین ہے, وہ سعودی عربیہ کی طرف سے. یعنی کہ ہمارا ملک جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا عمران خان دور پہ, کہ عمران خان نے ملک کو کھوکھلا کر دیا, آج 4.5 سال ہونے لگے ہیں, 5 سال ہونے لگے ہیں, ملک آج بھی تباہی کی پوزیشن پہ ہر وقت کھڑا ہوتا ہے. ان دا فرسٹ منتھ آف فسکل ایئر 27 جولائی 2026 پاکستان انڈرٹوک فورن ڈیٹ سروسنگ آف $2.2 بلین. پریشر آن پیمنٹس ول بی لوور تھرو دا ریمیننگ منتھس, کہ ہم نے انیشلی ایک برڈن اتار دیا, آگے جا کے آپ کو آسانیاں ہوں گی. آسانیاں تو ویسے نہیں ہوں گی کیونکہ اس ملک میں آسانیاں ہوتی ہیں طاقتور لوگوں کے لیے, اور کچھ لوگ ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں. آپ سب تو بھول گئے ہوں گے, ہم تو کیس نہیں بھولے, انمول پنکی کا ایک کریکٹر سامنے آیا جس کے اوپر اپنیٹلی ڈرامہ بننا ہے, اس میں صبا صاحبہ نے بھی آنا ہے, اور بڑا جی وہ ایک فگر بن گیا, اور ہر جگہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے وہ معاملہ. ہاں, پنجاب راؤنڈ کہتی ہے, اچھا ویری گڈ. تو ان کے خلاف جو مرڈر کیس کی ایلیگیشن تھی اس کو چینج کر دیا گیا. انویسٹیگیشن آفیسر نے فائنل چلان سبمٹ کیا اسٹیٹنگ دا کیمیکل رپورٹ رولڈ آؤٹ مرڈر. تو جو 302 کی دفعات تھی وہ نیچے چلی گئی. یہ ہوتا ہے طریقہ واردات. جب چیز میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو کہو جناب ریاست چھوڑے گی نہیں, پکڑ دے گی, تن دے گی, تباہ کر دے گی. پھر آہستہ آہستہ سرخیوں سے خبر نکلتی ہے اور ریلیف بنتی جاتی ہے. فائر پلازا میں ہم نے اینڈ میں ڈیسائیڈ کیا, جو گل پلازا فائر ہوئی تھی, کہ جناب پلازے والوں کی غلطی ہے. کوئی آپ کو نہیں سنائی دیا کہ جناب یہ 3 افسر تھے رشتے لے رہے تھے, یہ 2 بندے تھے رشتے لے رہے تھے, یہ بندہ جس نے اپروو کیا تھا, سب کو کھوڑی لائن لگا دی ہم نے. ہاں, لیکن اگر کوئی ریاست کا پیار کرنے والا طاقتور آدمی ہو جیسے آڈیٹر جنرل, تو اس کے کہنے پہ تو SP بھی فارغ ہو جاتے ہیں, جس طرح آپ کے ہوا ہے. کن کے ساتھ بھلا؟ SP کینٹ اختر نواز, ان کو پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے ہمارے نوکر ہوتے ہوئے اشرافیہ کے اوپر ہاتھ ڈالا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس جو مرضی ظلم کرے, ریاستی ادارے جو مرضی ظلم کریں, سرکار جو مرضی ظلم کرے, پاکستان میں پتہ ہے سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ روز بھائی نے بڑا اچھا کہا زندہ ہونا, نہیں, اس کے علاوہ فیک انفارمیشن پھیلانا. پاکستان کا نمبر 1 پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا بہترین ملک ہے, یہاں پہ شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں, ہر جگہ سے ہیرے نکل رہے ہیں, ہر بندہ امیر ہو گیا ہے, ہر بندے کے بے پناہ بچے ہو رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, زندگی انجوائے لالا لینڈ ہے. اس میں یہ چند گندے کیڑے یوٹیوب کے ڈالر خور اپنے پیسوں کی خاطر ملک کی بدنامی کرتے ہیں تھرو فیک انفارمیشن. اور اس کے اندر لیٹسٹ شامل ہوئے اسد علی طور صاحب. یہ وہی اسد علی طور صاحب ہیں جن کا بازو بھی توڑا گیا اور بتایا گیا تھا کہ جناب شاید یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے. پھر حامد میر صاحب سیدھے ہو گئے تو سچائی پتہ چلے کہ نہیں, اصل میں کچھ اور ہوا ہے. یہ وہی اسد علی طور صاحب ہیں جو کنٹینیوسلی ایمان مزاری کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ وہی اسد علی طور صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کی خبر لا کے دیتے ہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے. یہ وہی اسد علی طور صاحب ہیں جو ہر گورنمنٹ کو تنقید کرتے ہیں. پرو گورنمنٹ ان کا بیان میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا کبھی بھی, ٹھیک ہے. یہ وہی اسد علی طور ہیں جو صحافی ہونے کے باوجود ایک چھوٹے مکان میں پرانی گاڑی میں آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہی اسد علی طور ہیں, میں روز بھائی نے بتایا کہ انہوں نے چینلوں سے ریزائن دیا کہ یار میں ایک آزادانہ طریقے سے صحافت کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو بلایا گیا 31 جولائی کو, جی وہ پیش ہوں گے. امید ہے کہ ان کو بٹھا نہیں لیا جائے گا اور پیش ہی کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے معاملہ یا ماجرا کیا ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ڈسپائٹ بینگ گڈ سٹیزنز ایفرٹ کرنے کے لیے, حلال رزق کمانے کے لیے, یہ وہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ سرکاری عہدے پہ ہیں, انجوائے. آرام پیسے کماتے ہیں, انجوائے. بڑا ڈاکہ ڈالا ہے, انجوائے. اس ملک کا فائنینشیل کرپشن کے معاملے میں سب سے بڑا دشمن ہے ملک ریاض.
وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے یو اے ای میں. اس کے بچوں کے بچے امیر ہو چکے ہیں, اس کے پورے رشتہ دار خاندان امیر ہو چکے ہیں. لیکن اسد علی طور از دی پرابلم. ایمان مزاری از دا پرابلم. وہ ملک دشمن ہے. وہ ملک دشمن نہیں ہے جس پہ سپریم کورٹ نے 440 ارب کا جرمانہ ڈالا ہے. ہی از ناٹ اینیمی. ہماری پرائیورٹیز میسڈ اپ ہیں, کیونکہ امیر آدمی کو بچاتا ہے. انہوں نے سیم کنٹری کلب میں کھانا کھانا ہے, انہوں نے سیم ریسٹورینٹس پہ جانا ہے, سیم شادیوں میں ملنا, انہوں نے شادیاں آپس میں کرنی ہے. لیکن اسد علی طور کو کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں. اسد علی طور اگر جیل جائے گا تو میں کو یقین دلاتا ہوں وہ عمران خان والے جیل میں نہیں رہے گا, وہ نواز شریف والے جیل میں نہیں رہے گا, اس کو جیل بھیجا جائے گا. ہم ایز پاکستانیز ایوریج پاکستانی سے محبت نہیں کرتے. ہمیں اسٹوپڈ گیم میں لگایا ہوا ہے, ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر رہے ہیں, جیسے امریکہ اور اسرائیل اس وقت مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں. شرارت کی امریکہ نے, ایران پہ جنگ مسلط کی, ایران نے اپنا دفاع شروع کیا, پورا مڈل ایسٹ آگ میں ڈوب گیا. اب امریکہ نے نئے ویو آف اسٹرائکس ایران پہ لانچ کر دی ہیں. وہ چند دن بند کرتے ہیں, پھر اسٹرائکیں لانچ کرتے ہیں. ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ کشم آئلینڈ پہ انہوں نے ہٹ کی ہے, وہاں پہ لوگ شہید کیے ہیں, ایک 2 سالہ بچہ بھی شہید ہو گیا. یعنی جو گناہ اور گھٹیا حرکتیں اسرائیل کر رہا تھا وہ امریکہ بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ کش آئلینڈ ان بشیر اور 4 لوکیشن خوزستان پروونس جو ہارٹ آف ایرانز آئل انڈسٹری ہے وہاں پہ بھی ہوئے ہیں. کویت کا ایک ورکر شہید ہو گیا ہے جو ایرانین اٹیک سے ہوا ہے جب واپس ہوئے, ٹارگیٹنگ اے بلڈنگ بلانگنگ ٹو چائنیز کمپنی دا نارتھ آف دا کنٹری. یعنی کویت پہ بھی اب فل فلیج حملے ہو رہے ہیں. عراق نے کنڈیم کیا جو US سعودی اسٹرائکس ہوئی تھی عراق کے اوپر. پاپولر موبلائزیشن فورس نے بتایا کہ 20 ان کے جوان شہید ہو چکے ہیں. اسرائیلی فورسز نے یہ موقع دیکھتے ہوئے 3 اور لوگ فلسطین میں شہید کر دی غزہ کے اندر. یعنی کہ یہاں پہ کچھ کام پکتا ہے, اسرائیل وہاں سے اپنا کام ڈال دیتا ہے. US آرمی اس وقت M142 ہیمارز لانچرز کویت میں فائر کر رہی ہے, ATACMS اینڈ PRSM missiles ایٹ ٹارگیٹس اکراس صدرن ایران. یہ رات کو ساری کارروائیاں ڈل رہی. اور پاکستان اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کو واپس MOU پہ لیں. کون سا MOU؟ وہ جس کی ہم نے بڑی پیشکش کر دی, جس کے لیے پورا اسلام آباد بند کیا, پتہ نہیں کتنے سینڈوچ بنا لیے, جس کے لیے ہمارے صحافی عجیب کپڑے پہن کے وہاں پہنچ کے بتانے کے لیے کہ واہ جی واہ کیا ہو رہا ہے. وہ تماشا بھولیے گا نا, اور یہ بھی نہ بھولیے گا کہ اس تماشے کو تماشا کہنے کے اوپر لوگوں پہ پیگا کے نوٹس گئے, انہیں اٹھایا گیا, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے گئے تھے. یہ اس کا رزلٹ ہے. ایجپٹ میں دھماکہ ہو گیا ہے, 4تھے محلے. ایکسپلوژن نے ہٹ کیا نیچرل گیس لوڈنگ پورٹ کو ایجپٹ میں ڈمیٹیا میں. US اونڈ فلوٹنگ سٹوریج ٹینکر تھا, رپورٹلی اسٹرک بائی ڈرون. یعنی کہ عراق جنگ وہاں بھی لے گئی. اب یہ جنگ پھیل گئی ہے. اب آپ کی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کو سائڈ چننی پڑے گی. اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے رول کے تحت سعودی عربیہ اس وقت فارم کر رہا ہے ایک انٹرنیشنل کولیشن ٹو پروٹیکٹ ریڈ سی شپنگ فرام ہوتی اٹیکس. یعنی اب مسلمان آپس میں پھر لڑیں گے. یاد ہے صدام کی باری جب سارے خوش ہو رہے تھے تو تب ایران شامل تھا اس جنگ کے اندر. سیریا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایران نے یہ سب کچھ کیا تھا, تو مسلمان سے لڑا تھا. آج وہی چیز سعودی عربیہ کرنے لگا. دس از دا پرابلم. آپ کو ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جا رہا ہے, جس طرح آپ پاکستان کے عام شہری کا دماغ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. میں PTI کا ہوں, یہ PPP کا, یہ نون لیگ کا, یہ لیفٹ کا, یہ رائٹ کا ہے, یہ فلاں تنظیم ہے, یہ فلاں تنظیم. نہیں, ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں یار. جب کیڑوں کو ریلائز ہوگا کہ یار ایکچولی میرا اور مہروز کا اختلاف نہیں ہے, میرا اور مہروز کا طاقت خلاف اختلاف ہے, تب معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں. اب ایران کی میسائلز نے جو US کی بیسز ان گلف پہ 13 دن میں اسٹرائک کی ہے, اس کی وجہ سے ان ملٹیپل کنٹریز کی کویت, بحرین اور جارڈن کی اکانومیز ہل گئی ہیں. پہلے انہوں نے UAE کی اکانومی ہلائی, پھر پتہ چلا کہ UAE اور قطر پے ٹو پلے کر رہے ہیں کہ پیسے دے کے ایران کو کہہ رہے ہیں ہمارے پہ حملے نہ کرو. لیکن یہ چیز رک نہیں سکتی. بینجامن نیتن اس وقت خوشی سے پھولے نہ سمائے. وہ کہتا ہے کہ جناب اپنے تو معاملات سدا بہار ہیں, ہر جگہ ہی چل رہے ہیں نعوذ باللہ. جب ان سے پوچھا گیا سیٹلر کمیونٹی کا ویسٹ بینک میں, تو انہوں نے کہا جی 99.9% لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. یعنی ڈینائی کر دیا کہ کوئی یہ انلیگل ایکٹیویٹیز سیٹلرز کرتے ہیں, کچھ تباہی یہ مچاتے ہیں, لوگوں کی زمینیں قبضے نہیں, لا ابائڈنگ ہے. وائٹ واش. اور کیا پٹ لیا آپ کی آرگنائزیشنز نے امریکہ میں, یورپ میں؟ کچھ بھی نہیں. پاور از پاور. تو ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو چلیں ہم لوگوں کو چپ کرا دیں گے, بند کر دیں گے, آخرت میں ہم کیا بات کریں گے, کیا جواب دیں گے. نیتن یاہو نے سجیسٹ کیا ہے کہ ایران کا جو ایکشن اسٹریٹ آف ہرموز تھا اس کو پریڈکٹ کرنا امپاسبل تھا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. شاہ آف ایران کے ٹائم سے یہ تھریٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز ہم بند کریں گے.
یہ ایران کا ڈکلیئرڈ موڈس آپرینڈی ہے کہ ہمارے پہ کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو گیا ہم اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیں گے. یہ تو بیسک وار پلاننگ تھی. یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ وہ کور اپ کر سکے کہ ہم نے امریکہ کو ایک بیوقوفانہ جنگ میں ڈال دیا. اس نے کہا کہ آئی تھاٹ دے کوڈ ڈو اٹ بٹ آئی تھاٹ دیٹ آلسو ہیو ٹو کنسیڈر واٹ وڈ بی دا کانسیکوینسز اف دے ڈو اٹ. نو بڈی کوڈ پریڈکٹ دیٹ ود ایکوریسی. اننے کو بھی پتا تھا کیا ہوگا. جب 13 دن کی جنگ ہوئی تھی تب بھی یہ پتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوگا اگر آپ نے لمبی جنگ کی. تو یہ ان کا جھوٹ پھیلانے کا طریقہ ہے. لوگ اس کو بائن کریں گے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا نا ہر چیز پڑھنے کے لیے. اب ایران کو چائنا آرم کر رہا ہے. پہلی جو شپمنٹ ہے چائنیز میڈ مین پورٹیبل ایئر ڈیفینس سسٹمز کی وہ چند ہفتوں میں پہنچ جائے گی. $60 سے $70 ملین کی ڈیل ہے جس میں شولڈر فائرڈ HQ-400 ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں ایمڈ ایٹ اسٹرینتھنگ تیران's شارٹ رینج ایئر ڈیفینس. جو میسائلز قریبی ملکوں سے نکلتی ہیں یا ڈرون نکلتے ہیں ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. تو معاملہ پخر ہے. رپورٹر نے ٹرمپ سے پوچھا جی نے کہا تھا کہ چائنا ایران کو ویپنز نہیں دے گا. نیا رپورٹ کہتی ہے کہ 400 راکٹ لانچر چائنا سے آ رہے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے یہ بہت سرپرائزنگ ہوگا. اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ حصہ نہیں لے گا لیکن اگر وہ لے رہا ہے تو میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. جہاں پہ ملک تگڑا ہے نا تو وہاں ٹرمپ کی بھی بوکی ڈگ جاتی ہے. ایران کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں ایران پہ ٹیرفز دیکھوں. لنزی گرہم جو ابھی ان کا کتا مرا ہے وہ بھی چاہتا تھا یہ. ہم ان کو بہت زور سے ماریں گے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ پہلے ایک گروپ تھا جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے اب کوئی اور گروپ ہے. انہوں نے اپولوجائز کر دیا بٹ یو گاٹ اسمیک دیم اے لٹل بٹ. یعنی کہ بالکل اب وہ تذلیل والی سٹیج پہ معاملہ جا رہا ہے. ٹرمپ نے زیلنسکی کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جنگ ختم کرے. اٹس ویری سمپل. آئی گیٹ along with both Putin and Zelensky. I told them end the war. ٹرمپ کا ابھی تک جو بھی مشن رہا ہے غزہ، جارڈن، ایران، یوکرین آل فیلیئرس. فارن پالیسی کے فرنٹ پہ ٹرمپ ہیز فیلڈ. ہاں وینیزویلا اس کا ون ہے. لیٹن امریکہ کو پرو اسرائیل کرنا اسرائیل کا بہت بڑا ون ہے. چاہے وہ وینیزویلا ہو چاہے ارجنٹینا ہو. اب آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جب دنیا کا میپ ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو اسرائیل از فوکسنگ آن لیٹن امریکہ ود امریکہ. یورپ از ڈیوائڈیڈ. مڈل ایسٹ آگ میں. اینڈ چائنا ہیز پریٹی مچ ون ایشیا. پریٹی مچ وہاں پہ ان کا کنٹرول ہے. ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ جنگ بندی اس لیے کرتا ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز کم ہو جاتے ہیں. وہ پھر اسٹاک پر بلڈ کرتا ہے پھر جنگ بندی سٹارٹ کر دیتا ہے. اور وہی جو جنگ ٹرمپ رکوانا چاہتا ہے رشیا یوکرین کی تو اس میں یہ بھی سن لیجئے کہ رشیا نے لارج اسکیل اوور نائٹ میسائل اینڈ ڈرون اٹیک اکراس یوکرین لانچ کی جولائی 30 کو. 7 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے ہیں. 30 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں. اٹیک ہوا تھا کیف، لویو، پوٹلاوا، ادر ریجن جس سے آگ لگی، گھر تباہ ہوئے. ریسکیو کروز ہر جگہ موبلائز ہو گئے. ربل میں سے سروائیورس کو نکالا جا رہا ہے. یوکرینین ڈرونز نے جا کے وائلڈ بیریز ویئر ہاؤس ان پینزا ساراپول رشیا اٹیک کیا. یہاں بھی جنگ نہیں رک رہی. تو جنہوں نے ہمیں سیکیور رکھنا تھا وہ فیل کر چکے ہیں انٹرنلی. ریجن کی جس نے سیکیورٹی انشور کرنی تھی امریکہ وہ فیل کر چکا ہے. پورا ورلڈ کا جو نظام ایک فیک کریٹ کیا تھا وہ کلیپس کر گیا آپ کے سامنے. صاف نظر آ رہا ہے کہ ذاتی مفادات کے لیے پیسے کمانے کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں. یہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی سچ ہے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.